دیکھیے یہ جو لفظ بلی اور بلینگ ہے، یہ بڑا سخت لفظ ہے، اور میں ذاتی طور پر آ، کسی مسئلے کو اتنے سخت لفظوں میں بیان کرنے سے آ، کوشش کرتا ہوں کہ اسے گریز کروں، لیکن بہرحال یہ مسئلہ چونکہ اب اتنا بڑھتا جا رہا ہے اور یہ لفظ اتنا اب ایک اصطلاح کے طور پر متعارف ہوا، اور پچھلے 15-20 سالوں میں یہ مسئلہ کافی بڑھا دنیا بھر میں، اور اب یہ لفظ اتنا استعمال ہونے لگا ہے، اور ہم سنتے ہیں کہ بھائی بہت سے پیرنٹس کا خیال ہے کہ ان کے بچے کو کسی نے بلی کیا ہے، بہت سے پیرنٹس کا یہ خیال ہے کہ انہیں بلی کیا گیا ہے، اور انہیں اس کا ایک بڑا تکلیف دہ ایکسپیرینس اپنے بچپن میں ملا ہے، یا اب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی کو اپنے بچے یا کسی اور بچے کے حوالے سے کسی کی آبزرویشن ہے۔ بعض ٹیچرز کی بھی آبزرویشنز ہوتی ہے کہ بھائی ان کی کلاس میں یا ان کے اسکول میں کسی بچے کو بلی کیا جاتا ہے، تو وہ اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ جو ہے وہ خاصا، چونکہ یہ لفظ اب یہ لفظ اس مسئلے کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، بلینگ کہتے کسے ہیں، بلینگ کا لفظ کہاں کہاں استعمال جب ہو رہا ہے تو یہ کس کانٹیکسٹ میں استعمال ہوتا ہے، اور اس حوالے سے ہمیں کیا کچھ بنیادی بات کیا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے بلینگ جو ہے وہ ایک ایسا پہلے تو بلکہ میں ایک بات یہ کہوں کہ اس حوالے سے بہت سی جگہوں پر کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ ایک بہت واضح تعریف اس کی بہت سے اداروں اور بہت سے ملکوں میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کی جو تعریف کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ تعریف اس میں جو کی ورڈز ہیں وہ ہے ایگریسو بیہیویئر ہے، ریپیٹڈ ایگریسو بیہیویئر ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ کسی انسان کو ہرٹ کیا جائے۔ تو ایک مطلب اب یہ اتنی براڈ سی بات ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے اندر جب یہ اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے بارے میں کیا نقطہ نظر پایا جاتا ہے، یا اس مسئلے کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے، تو یہ ایک اس کے بارے میں ایک بات اور سامنے آتی ہے کہ یہ جو ایگریسو بیہیویئر ہے یہ انٹینشنل ہے، اور یہ کسی کو ہرٹ کرنے کے لیے، اور یہ ریپیٹڈ ہے، مطلب صرف ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے بلکہ اکثر پیش آنے والی بات ہے، اور کسی بچے کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اچھا، یہ لفظ چونکہ بہت سخت مطلب لفظ بن گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بچہ جان بوجھ کے کسی بچے کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے۔ میں یوزولی جس ٹرم کو یوز کرتا ہوں میں وہ ہے کہ مس ٹریٹمنٹ ہے، یا ان اپروپریٹ بیہیویئر ہے کسی بچے کا، اور وہ کسی بچے کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث ہے۔ یہ میں اس پوری سچویشن کو اس طرح ڈسکرائب کرتا ہوں جو تھوڑا سا نسبتاً آسان، مطلب ذرا سا سیف ڈسکرپشن ہو گئی، کہ ہم اس وقت جو بلینگ کے بارے میں جتنا مٹیریل اور جتنا لٹریچر اس وقت ڈیولپ ہو رہا ہے دنیا میں، پچھلے 10-15 سالوں میں، 20 سالوں میں بہت سے اداروں نے جنم لیا جنہوں نے کاؤنٹر بلینگ موومنٹس اور انسٹیٹیوشنز اور انیشیٹیوز اور پالیسیز اور حتیٰ کہ لیجسلیشنز تک ہونے لگی، اور اس وقت امریکہ میں بہت سی ریاستوں میں اینٹی بلینگ لاز اور پالیسیز بھی بنائے گئے ہیں، اور بھی ملکوں میں اس حوالے سے سوچا جا رہا ہے۔ لیکن یہ جو بلینگ کا مسئلہ ہے یہ بہرحال کچھ قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جتنے بھی ارینجمنٹس ہیں یہ مسئلے کا کامل علاج یا ایک اطمینان بخش علاج کرنے میں کوئی بہت مؤثر ثابت نہیں ہوئے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اور خاص طور پر جب ہم بلینگ کی بات کرتے ہیں تو اس کے زیادہ تر واقعات جو ہیں وہ تعلیمی اداروں میں پیش آتے ہیں، اور زیادہ تر واقعات جو ہیں وہ اسکول ایج، یعنی 15-16 سال سے کم عمر کے بچوں کی زندگی میں خاص طور پہ، یا 17 سال سے کم عمر، اور یہ سمجھیے کہ 3-4 سال سے لے کر اور 16-17 سال کی عمر کے بچوں
کی جو یہ جو پیریڈ ہے اس میں اس کے واقعات بہت زیادہ پیش آتے ہیں. اور یہ واقعہ کیا ہوتا ہے کہ کسی بچے نے تکلیف پہنچائی ہے, اس کو بہت ذہنی اذیت سے دوچار کیا ہے, یا اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے, یا اس کو کوئی ایسے اس کے لیے کوئی ایسے لفظ استعمال کیے ہیں, یا اس کو اس طرح سے اس کے ساتھ بیہیو کیا ہے کہ اس سے وہ ہرٹ ہوا ہے, یا اس کو ایگریشن اس کے اوپر شو کیا ہے, یا اسے ڈرایا گیا ہے. تو مطلب اب جس بچے کو ڈرایا گیا ہے, جس بچے پہ کسی دوسرے بچے نے غصے کا اظہار کیا ہے, تو اب اس کو ہم سمجھیے کہ ہم وکٹم کہہ رہے ہیں, اور جس بچے نے یہ عمل کیا ہے اس کو ہم فی الحال ایبیوزر کہہ لیں, یا زیادتی جس بچے نے کی یہ نام دے دیں. اب یہ مسئلہ بہت بڑھ گیا ہے, یہ مسئلہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ یہ صرف مطلب اسکولوں کی زندگی تک ہی محدود نہیں ہے, بلکہ بہن بھائیوں میں بھی یہ مسئلہ پیش آنے لگا ہے. جہاں پر کمیونٹیز ہیں وہاں پر بھی یہ مسئلہ پیش آنے لگا ہے, جہاں پر رشتہ داریاں ہیں وہاں پر بھی یہ مسئلہ پیش آنے لگا ہے. اور بہت سے مواقعوں پر بچوں کے جو آپس میں انٹریکشن ہیں وہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہر دفعہ تو نہیں, لیکن کہیں کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بڑی اس میں ایک دوسرے کے لیے یعنی کسی خاص بچے کے لیے اذیت کا سامان بہت زیادہ ہو گیا ہے, اور اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ جو پورا عمل ہے نا کہ کسی ایک بچے کے ساتھ کوئی دوسرا بچہ زیادتی کر رہا ہو, اس کے لیے ذہنی تکلیف کا باعث بن رہا ہو, یا اس کے سوشل سرکل میں اس کے لیے مشکلات پیدا ہوئی ہوں کسی ایک بچے کے رویے سے, یا کسی نے اس کو ڈرایا ہے, یا اس کو کوئی نقصان پہنچانے یا اس پر غصہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, یا اس کے اوپر کوئی کہہ لیجئے کہ اس کے لیے کوئی مستقل اس کے لیے کوئی ٹیزنگ یا ٹونٹنگ کا رویہ ہے. تو یہ عمل جو ہے, اس عمل کو عموماً جس اصطلاح سے ظاہر کیا جاتا ہے اسے بولینگ کہتے ہیں. اور اس کے اندر جو ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے وہ یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ اس کے اوپر جتنا لٹریچر اس وقت ویسٹ میں پروڈیوس ہوا ہے اس میں یہ گمان کر لیا گیا ہے کہ اذیت دینے والے بچے کی نیت اور ارادہ اس پورے عمل میں شامل ہے. اور دوسرا اس کا علاج یہ سمجھا گیا ہے کہ اس مسئلے کی ماس اسکیل اویئرنیس دی جائے, اور اس کے اوپر قانون سازی کی جائے, اور اس کے اوپر بہت سخت قسم کی کوئی کانسیکوینسز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کیے جائیں اگر یہ مسئلہ پیش آتا ہے. اب یہ چونکہ اتنا بڑھ گیا اور ہمارے پاس بھی اس مسئلے کو بہت رپورٹ کیا جانے لگا, پاکستان میں بھی لوگ مطلب یہ والا مسئلہ دوسرے ملکوں میں زیادہ ہے, پاکستان میں بھی ہے لیکن اور ملکوں میں بھی ہے. تو یہ مسئلہ اس کی وجہ سے ہم نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے اس مسئلے کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اور ایک دو باتیں اور ہیں اس میں سمجھنے کی کہ میں یہ چاہوں گا کہ ہم کسی بھی مسئلے کو بہت سخت الفاظ میں ڈسکرائب کرنے سے گریز کریں, اور کسی بھی مسئلے کے بارے میں اپنا ایک ایسا نقطہ نظر اختیار کرنے سے گریز کریں جس میں انسانوں کی نیت کے بارے میں کوئی سخت رائے قائم کی گئی ہو. اچھا, یہ وہ اپروچ ہے جو اس وقت میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اس وقت دنیا میں اس پہ خاصا کام ہو رہا ہے پچھلے 10-15 سال سے یا 20 سالوں سے, لیکن اس مسئلے میں کمی نہیں آ رہی, بلکہ اب بعض اسٹڈیز ایسی آئی ہیں کہ دنیا میں 50% سے زیادہ بچے بہت سے ملکوں میں ایسے ہیں جو بولینگ کا شکار ہوتے ہیں. بعض ممالک ایسے بھی ہیں جہاں یہ تعداد 60-70% سے زیادہ ہے. ایک اسٹڈی یہ بھی کہتی ہے کہ وہ بچے جو یا تو بولینگ کرتے ہیں یا بلی ہوتے ہیں, ان سب بچوں کی تعداد اگر شامل کر لی جائے تو کسی بھی ادارے میں ایسے بچوں کی تعداد تقریباً 80% کے قریب پہنچ جاتی ہے. تو یہ بڑے خطرناک اعداد و شمار ہیں, اور یہ مسئلہ اس ساری سچویشن میں
مطلب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ اتنے معصوم، اتنے پیارے، اتنے اچھے بچے ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں ایڈجسٹ نہیں کر رہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بن نہیں پا رہی. اور چلیں بن نہیں پا رہی اور کھیل نہیں رہے اور عدم تعاون ہے، یہ تو چلیں الگ مسئلہ ہے، یہ تو چھوٹی بات ہے نا. مطلب لیکن یہ ایک دوسرے کے لیے ذہنی پریشانی کا باعث بن گئے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ذہنی کوفت کا باعث بن گئے ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے.